لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حضرات کرام قدر، شب بیداری کا ماحول اور اس کے دوسرے دور کا آغاز، چند لمحے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات اور معروضات پیش کرنا مقصود ہے۔ اس کے بعد انجمنوں کا سلسلہ، تقریر کے بعد ہماری جو پہلی انجمن ہوگی، انجمن ذوالفقار حیدری، نوحہ اور ماتم کے لیے آمادہ رہے گی، اور انجمن ذوالفقار حیدری کے بعد انجمن حسینیہ رجسٹرڈ عثمان پور جلال پور اپنے مخصوص انداز میں مصر طرف کلام پیش کرے گی۔ میں نے جس حدیث کا آپ کے سامنے ذکر کیا، ارشاد ہو رہا ہے: ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ بے شک سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، جس کے لیے رسول السلام نے فرمایا حسین ہدایت کا چراغ و سفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی۔ کیا یہ ہدایت اور نجات کی کشتی صرف ذات حسین تک ہے؟ کیا حسین علیہ السلام کے بعد نجات کا دروازہ بند ہو گیا؟ کیا ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا؟ نہیں، نجات کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، ہدایت کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعہ ہم قیامت تک ہدایت بھی حاصل کرتے رہیں گے اور نجات بھی حاصل کرتے رہیں گے۔ وہ ہے حسین کی فرش عزا، وہ ہے مجلس سید الشہداء، جلوس عزا، اور یہ شب بیداری، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ کیسے ہدایت ملی ہے اور کیسے نجات ملی ہے، دونوں واقعات امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں ہے۔ واقعاً دنیا میں کوئی ایسا سورما نہیں ہے جس کی ولادت بھی کامیاب ہو، یا جملہ بدلوں، جس کا آنا بھی کامیاب ہو، جس کا جانا بھی کامیاب ہو۔ توجہ کیجیے گا، دنیا میں کوئی ایسا بہادر، کوئی ایسا شہید نہیں ہے جس کا آنا بھی کامیاب ہو، جس کا جانا بھی کامیاب ہو۔ ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، جس کا آنا بھی کامیاب ہو، جس کا جانا بھی کامیاب ہو۔ سلام کرو بابا پر، سلام کرو بیٹے پر۔ بابا کا نام علی ابن ابی طالب ہے، بیٹے کا نام حسین ہے۔ توجہ کیجیے گا، بابا کا نام حسین ہے، بابا کا نام علی ابن ابی طالب ہے، بیٹے کا نام حسین ہے۔ دونوں کا آنا بھی کامیاب، جانا بھی کامیاب۔ علی کا آنا کامیاب اس لیے ہے، آئے تو کعبے کو معظمہ کیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، آئے تو کعبے کو معظمہ کیا ہے، اور جہاں دفن ہے اسے اشرف کیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، جہاں دفن ہے اسے اشرف کیا ہے۔ عزیزو، یہ اہل بیت علیہ
السلام کا کرم ہے، یہ ان کے آنے کی وجہ ہے، جہاں جہاں جاتے گئے اسے بلندی عطا کرتے گئے۔ بھائی پنجتن پاک کی زندگی آپ لے، میں صرف 3 کا ذکر کروں گا، یہی سے اندازہ ہو جائے گا، بعد میں تمام کر دوں گا۔ اہل بیت جہاں جہاں جاتے گئے اسے بلندی عطا کرتے گئے۔ بھائی رسول اسلام مکہ گئے، مکرمہ کیا۔ ہاں ذرا بیدار رہیے گا، شب بیداری کو میں آپ کو انجمنوں کو سننا ہے نا، آپ سنیں گے انشاءاللہ فضائل کے حوالے سے۔ اہل بیت کی زندگی کو آپ لے، رسول اسلام مکہ میں آئے، مکرمہ کیا، ہجرت کر کے مدینہ گئے، منورہ کیا، مکے کو مکرمہ کیا، مدینہ۔ ہاں جی بھیا صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر، ذرا جگتی جاگتی صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ آخری بات ہے، سنیں گے ہدایت میں آپ کو دکھا رہا ہوں، حسین کے دروازے سے آج بھی ہدایت ہے، حسین کے در پہ آج بھی نجات ہے۔ سنیے گا پنجتن پاک کی زندگی کو آپ دیکھیں، رسول اسلام جہاں جہاں جاتے گئے اسے بلندی عطا کرتے گئے، پنجتن جہاں جہاں جاتے گئے اسے بلندی عطا کرتے گئے۔ رسول اسلام مکہ میں آئے، مکرمہ کیا، مدینہ گئے، منورہ کیا، مولا کائنات کعبے میں آئے، معظمہ کیا، نجف گئے اسے اشرف کیا۔ یہی تو وجہ ہے، جہاں جہاں جاتے گئے بلندی عطا کرتے گئے۔ اہل بیت جب تک عرش پہ تھے عرش معلا رہا، جب کربلا گئے تو کربلا معلا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ جب تک عرش پہ تھے عرش معلا رہا، کربلا آ گئے یا علی۔ جب تک عرش پہ تھے عرش معلا رہا، کربلا آ گئے تو کربلا معلا۔ آج بھی دنیا در حسین سے ہدایت لے۔ اور عزیزو اسی لیے رسول اسلام نے فطرت سے کے لیے کہا تھا، جاؤ اسے حسین کے گہوارے سے مس کرو، جاؤ اسے حسین کے گہوارے سے مس کرو۔ اب کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، حسین کا گہوارہ شفا کیسے دیتا ہے، حسین کا گہوارہ شفا کیسے دیتا ہے؟ ارے بھیا جب یوسف کا کرتا یعقوب کے لیے شفا بن سکتا ہے، جب جناب یوسف کا کرتا یعقوب کے لیے شفا بن سکتا ہے، جملہ بدلوں، یوسف نبی ہے، اولو العزم پیغمبر نہیں ہے، اولو العزم پیغمبر نہیں ہے۔ جب یوسف جیسے نبی کا کرتا جناب یعقوب کے لیے شفا ہو سکتا ہے، شفا ہو سکتا ہے، شفا ہو سکتا ہے، شفا ہو سکتا ہے، تو حسین کا گہوارہ شفا کیوں نہیں ہو سکتا؟ عباس کے عالم میں شفا کیوں نہیں ہے؟ علی اصغر کے گہوارے میں شفا کیوں نہیں رہے گی؟ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ یہ شفا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نجات ہے۔ میں نے کہا تھا نا، علی کا آنا بھی کامیاب، جانا بھی کامیاب، اسی طرح حسین کی ولادت بھی کامیاب ہے، شہادت بھی کامیاب ہے۔ پہلے دن آئے تو فطرس کو نجات دی، آخری جملہ ہے، پہلے دن آئے تو فطرس کو نجات دی، شہادت سے پہلے حر کو نجات دی، حر کو علیہ السلام کیا۔ اور امام حسین نے حر کو کلیجے سے لگایا۔ پتہ ہے جب حر لشکر یزید سے نکل رہا تھا، اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میرا ہاتھ باندھ دو، اس لیے کہ میں کیسے حسین کا سامنا کروں گا۔ یہ ہاتھ لجام فرس پہ گئے تھے، لیکن عزیزو جب حر آیا ہے امام کے قدموں میں گرا اور یہی جملہ کہا تھا، حل لی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند پیغمبر کیا میرے لیے بھی توبہ ممکن ہے؟ امام حسین نے کہا تھا، ان تبتا تاب اللہ، اگر توبہ کر اللہ تجھے معاف کرے گا۔ مگر ذرا سوچئے جب حر امام کے قدموں میں آیا ہے، اپنے آپ کو گرایا ہے، تو امام حسین کی زبان سے جملہ نکلا، عجیب حر، جب تم ہمارے دشمن بن کر کے آئے تھے تو ہم نے تمہارے لشکر کو سیراب کیا تھا، تمہیں سیراب کیا تھا، آج جب تم مہمان بن کے آئے ہو تو خیمے میں ایک قطرے آب بھی نہیں ہے۔ سنیں گے ارباب اعزا، خیمے میں پیاس کا عالم کیا تھا، بچوں کی پیاس کا عالم کیا تھا۔ مقتل میں پڑھا ہے، جس خیمے بچے خیمے میں جاتے تھے، تب جا کے جناب سکینہ نے پانی کا جو مولا عباس سے گفتگو کی تھی، اس کے بعد کی بات ہے، بچے خیمے میں جاتے تھے، جس خیمے میں مشکیزہ ہوتا تھا، مشکیزے کو اٹھاتے تھے، نمی محسوس کرتے تھے، اپنے سینے سے لگاتے تھے، شاید کچھ آرام مل جائے۔
جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہ وہ منظر دیکھا تھا، تب جا کے جناب سکینہ نے کہا تھا میرا بھیا پیاس کے اس مرحلے میں ہے۔ میں نے چہلم کے دن ایک بات کہی تھی عزیزو، پیاس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک پیاس کی کیفیت اور آپ کو بتا دوں، پیاس کی کیفیت وہ ہوتی ہے جب آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں گے تو مچھلی تڑپے گی، مچھلی تڑپے گی، اچھلے گی۔ جب مچھلی کے تڑپنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے نا، بار بار آسمان کی طرف منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے، منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ جناب ام کلثوم کے جملے ہیں۔ آواز دے اما ترا کیفا یتلذا، اے دیکھ نہیں رہی ہو جھولے میں علی اصغر کیسے منہ کھولتا ہے بند کرتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آج جناب ام کلثوم کے زبان پہ یہ جملہ تھا، جھولے میں کیسے علی اصغر پیاس سے منہ کھولتے ہیں بند کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے ماں رباب کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب 3 دن کا بچہ تیر کھا کے آیا ہوگا، جب 3 دن کا بچہ تیر کھا کے آیا ہوگا نا، تو ماں کے دل پہ یہی تو مرثیہ تھا نا، یا بنیا امثل کا ینہر، اے میرے لال کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ سنیں گے ارباب اعضاء، ابھی آپ گہوارے کی زیارت کریں گے، آپ مکمل گہوارہ دیکھ رہے ہیں جس کی آپ زیارت کریں گے۔ ذرا رباب کے دل سے پوچھئے جناب علی اصغر کا غم کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اتنا علی اصغر کا غم تھا، اتنا علی اصغر کی شہادت کا اثر تھا۔ جب یہ قافلہ مدینے آیا ہے نا، ایک فقرہ سن مجلس تمام کر رہا ہوں، جب یہ قافلہ مدینے آیا ہے نا، چوتھے امام نے کہا تھا اماں سائے میں چلیے، کب تک آپ دھوپ میں بیٹھ کے ماتم کیجئے گا، اماں سائے میں چلیے۔ کہا بیٹا بن کے کہنا، امام بن کے نہ کہنا ورنہ رباب مجبور ہو جائے گی۔ امام نے مصلحت کو ملاحظہ کیا، آواز اماں امام بن کے کہہ رہا ہوں۔ ارباب اعضاء، ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، ایک بازو جناب ام کلثوم نے پکڑا، اٹھانا چاہا، رباب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اے پروردگار میں نے کربلا میں ایک امام کی قبر پہ وعدہ کیا ہے جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ اے پروردگار ایک امام حکم دے رہا ہے میرے وعدے کی لاج رکھ لے۔ چوتھے امام نے کیا دیکھا؟ چہرے پہ موت کا پسینہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اے بھوبی اماں رباب کو اٹھانے کی کوشش نہ کیجیے گا، اماں رباب نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ ارباب اعضاء، رباب کی شہادت کے بعد اب جب غسل کفن کی باری آئی تو جناب زینب کربلا سے شام تک، شام سے کربلا تک، کربلا سے مدینہ تک رباب کو یہی دیکھا کرتی تھی۔ جہاں تنہائی میں موقع ملا، رباب نے اپنے چادر میں کچھ لپیٹی ہوئی چیز کو دیکھ رہی تھی، وہی رو کے بیان کر رہی تھی یہ راز کب کھلا؟ رباب کی وفات کے بعد۔ ارے جب چادر کو کھولا گیا کوئی اور چیز نہیں تھی، علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں رباب دامن میں رکھے ہوئے تھی۔ اے میرے لال علی اصغر، تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔